آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پہ، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پہ، لوگوں نے دولت اٹھا لی اور ہم نے وطن عزیز مانگ لیا۔ ایک خواب جو ہمارے محترم جناب علامہ محمد اقبال صاحب نے دیکھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ وہ خواب یہ تھا کہ ایک دن ہمارا اسلامی جمہوریت ملک، ایک مسلمانوں کا ملک، اور اس ملک میں رہنے والے مسلمان، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے نہ صرف ہم مسلمانوں کا یہ خواب پورا کیا بلکہ ایک وطن جس کا نام پاکستان، اور اس پاکستان کو آزادی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس پاکستان کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے نوجوان ہیں، بہت سے ایسے بزرگ تھے جو کہ 14 اگست سے پہلے اس پاکستان کے لیے جام شہادت نوش کی اور اس پاکستان کی آزادی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہم ان کی شہادت میں آج کے دن سلامی پیش نہ کریں تو یہ غلط ہے۔ ہر میڈیا چینل، ہر سوشل میڈیا کا جتنے بھی چینلز ہیں، ان کا ایک کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ آج کے دن کو ایسے لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں جو 14 اگست 1947 کو جو یہ ملک آزاد ہوا تھا، اس ملک کی آزادی میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، اور ہماری بھی یہی کوشش تھی کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ آج کا دن اپنا انجوائمنٹ کریں۔ لیکن وہ دن اگر ہم آج اس فورس کو بھول جائیں تو وہ غلط ہے۔ ساری میڈیا چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ساتھ اپنی پارٹی انجوائے کریں۔ اگر ان نے آج اس ملک کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے تو وہ غلط نہ ہوگا، لیکن اس ملک میں رہ کے، اس ملک کے شہری ہونے کے ناطے اور ان علاقوں میں رہ کے جس طرح اس فورس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نہ وہ صرف ایک اچھی فورس ہے بلکہ اس پاکستان میں رہ کے ہم جیسے لوگوں کی حفاظت کی، اور وہ فورس کون سی ہے؟ اس فورس کا نام ہے پولیس فورس، اور یہ پولیس نہ صرف پاکستان میں سندھ، خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان کے 4 صوبوں میں، 5 صوبوں میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور آج کی ہماری یہ 14 اگست کا دن ہماری اس پولیس فورس کے ساتھ ہی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ آج کا دن ہم بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں، اور آج کے دن ہم ان شہداء کو بھی سلام دیں گے اور اپنی اس فورس کے نوجوانوں سے بھی بات کریں گے کہ جس طرح یہ فورسز آج کے دن اس طرح کے نوجوانوں نے شہادت نوش کی، تو آپ کی کیا رائے عمل ہے اور آپ کس طرح سوچتے ہیں کہ اس ملک کے لیے اپنی جان دیں اور اس ملک کے لیے شہید ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو آج چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں اور آگے اپنے ایس ایچ اوز اور پولیس کے نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح اس فورس کو وہ انجوائمنٹ کرتے ہیں، اس فورس کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور اس فورس کے لیے اور اس علاقے کے لیے وہ کتنی جان دیتے ہیں، اور کس طرح مشکلات ان کو آتی ہیں، یہ سب بھی ہم پوچھتے ہیں ان سے اور بات چیت کرتے ہیں۔ آئے چلتے ہیں ایس ایچ او صاحب کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے یہیں پہ آئیں گے اور ان شہداء کو ایک دفعہ پھر سے سلام پیش کریں گے۔ تو آئے چلتے ہیں اور شہادتوں کے ابھی ہیں تو ڈر نہیں سکتے، My Charlie Swag 6 is hit. I repeat, he's down. لوگ مر نہیں Send in combat rescue. سکتے، لہو شہیدوں کا رگ رگ میں جوش کھاتا ہے، یہی تو وقت ہے یارو وطن بلاتا ہے۔ پھر آپ سے کہا ہے کہ آج ہم آپ کو ڈسکس کروائیں گے ایس ایچ او قائد آباد سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں غوث بخش عوان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ 14 اگست آج جس طرح سیلیبریٹ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے، تو وہ آج کا دن کس طرح انجوائمنٹ کر رہے ہیں، کس طرح سیلیبریٹ کر پاکستان میں رہ کے کس طرح اپنے کام کو سر انجام دے رہے ہیں۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر
اس ٹائم پہ پورے پاکستان میں آزادی منائی جا رہی ہے اور ہم بھی اس ملک کا حصہ ہیں، تو سر کس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں آج کا دن؟ بھائی یہ جو آزادی ہے نا، یہ ہے ہزار نعمت، ٹھیک ہے. بالخصوص جو پاکستان کی آزادی ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد اور بہت محنت اور جد و جہد اور قانونی لڑائی کے بعد محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام دیگر ساتھی جنہوں نے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دے کر یہ ہمارے لیے پاکستان کی آزادی حاصل کی. انگریزوں سے انگریز حکومت تھی اور پھر وہ پاکستان کی آزادی سے پہلے ان کا ہندوؤں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ ان کا سافٹ کارنر تھا. لہٰذا ہم جو مسلمان تھے بر صغیر ہند پاک و ہند کے یہ ہم لوگ بڑے ایک قسم پرسی اور ایک مظلومیت کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوتے اگر ہمیں یہ پاکستان کی آزادی جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہوتی. اور پھر یہ بھی بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ جو پاکستان کی ہماری آزادی ہے یہ 27 رمضان المبارک کو ملی اور جمعے کا دن تھا. اچھا سر، جس طرح پورے پاکستان میں آج کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور خصوصاً آج کا دن ہم لوگ نے چوز کیا ہے کہ پورے پاکستان میں ایک دن ہوتا ہے یہ دن، اور اس دن کو ہر میڈیا چینل، ہر یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آج کا دن ایک ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جیسے پاک آرمی ہو گئی، نیوی ہو گئی، لیکن بالخصوص آج کا دن ہم لوگ نے آپ کے ساتھ سیلیبریشن کے لیے کیا ہے. لیکن عوام کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک پولیس کے بارے میں جس طرح سوچتے ہیں اور ہم لوگ آپ لوگ شہادتیں دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے اور اس علاقے میں رہ کے، تو کافی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں لیکن انہیں نظر نہیں آتی، تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، عوام کو تو میں سب سے پہلے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کروں گا. دعا کروں گا کہ اللہ کرے یہ روز قیامت تک پاکستان اسی طرح آزاد رہے اور ہماری نسلیں، ہمارے مسلمان بھائی بچے، ہمارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ سب اسی طرح آزاد فضاؤں میں اپنی سانسیں لیں اور زندگی گزاریں. اور دوسری بات، جہاں تک آپ نے آرمڈ فورسز کے لیے کہا تو بے شک ہم سلوٹ اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پاکستان آرمی، ایئر فورس، پاکستان نیوی، دیگر جتنی پیراملٹری فورسز ہیں، رینجرز ہیں اور پھر ہم جو پولیس والے ہیں، میں ان تمام فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بلا شبہ آرمی کی بہت ساری قربانیاں ہیں. ہم جو راتوں کو آرام سے اپنے بستروں میں سوتے ہیں اور پاکستانی شہری ہمارے شہروں میں یا گاؤں دیہات میں جو ہم سکھ چین سے آرام سے سوتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری آرمڈ فورسز کی جانی قربانیاں ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. پھر ود ان دا سٹیز، یہ تھوڑا سا آرمی کا یہ ہے کہ ہم باؤنڈریز پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور ہم جو پولیس والے ہیں ہم لوگ ود ان دا سٹی جو ہم کرائم سے لڑتے ہیں. تو ہمارے پولیس والے بھی بے تحاشا جو ہیں وہ شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اور امن امان بحال کیا ہے شہروں میں، بالخصوص کراچی میں. تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام سے کہوں گا کہ یہ ہمیں اپنا بھائی سمجھیں اور ہمیں اپنا محافظ سمجھیں. ہم ان کے ریئل حقیقتاً علاقائی ہیرو، بس ہیرو تو اب آپ کی مہربانی، لیکن ہم ان کے محافظ ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے قانونی کہ ہم ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ کریں. سر اس ٹائم پہ سندھ میں پراپر لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور لاک ڈاؤن کے سلسلے میں کافی ایسی غریب عوام ہے جو کہ کاروبار ان کا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں اور اس کرونا کے جس طرح سٹی میں رہ کے آپ لوگ ایک سامنے واضح آ رہے ہیں کہ ایسی فورس جو واحد پولیس فورس ہے اپنی جان و مال کو، اپنا جان کا تحفظ دے کے اس کرونا وائرس سے لڑ رہا ہے، اور نہ صرف کرونا وائرس سے لڑ رہے ہیں بلکہ عوام کے ساتھ بھی وہ اتنا کمپرومائز کر رہے ہیں کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کرونا وائرس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. تو سر اس بارے میں کیا میسج دیں گے عوام کو کہ اس سچویشن میں وہ کیا ایسی رائے عمل کرے کہ آپ کو بھی ان کے ساتھ سختی سے نہ پیش آنا پڑے اور وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی کرے اور بھائی چارہ پاکستانی مل کے چلیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کا ون لائن آنسر ہے کہ فالو دی انسٹرکشن آف گورنمنٹ. جو حکومت وقت ہدایات دیتی ہیں، جو انہوں نے شیڈول بنایا ہے، شاپس کا ٹائمنگ بنائی ہے، مارکیٹس کے حوالے سے جو SOP ان کو فالو کریں.
saldır. Biz Rabbe müptelayız. İşimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed sallallah, la ilahe illallah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi. उस अवाम को जो हमारी इस फोर्स के बारे में बुरा सोचते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले कहा है, नहीं नो लास्ट, उनको कोई एक ऐसा मैसेज दें कि वो इस फोर्स के बारे में बुरा ना सोचे, और एक इस पूरे नौजवान पाकिस्तान कमेटी को एक ऐसा मैसेज दें पाकिस्तान के यंगस्टर को कि वो इस फोर्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जो हैं और इस फोर्स को ज्वाइन करें। तो उनको एक पाकिस्तान के नाम एक मैसेज दे दें। मेरा मैसेज ये है कि हम पे आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, हम पे आप भरोसा करें, हम आपके मुहाफिज हैं, हम आपके भाई हैं, हम आपकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करेंगे अपने खून के आखिरी कतरे तक और अपनी आखिरी सांस तक। आप हमारे भाई हैं, हम पे एतबार करें, हमारे साथ ताउन करें, कानून की रित बहाल करने में और अमन कायम करें। नाज़रीन, हमारे साथ इस टाइम कैदाबाद के SHO गौस बख्श साहब मौजूद थे और इनका मैसेज है कि ये पाकिस्तान ना सिर्फ आपका है, हमारा है, हम सबका है, और इस पाकिस्तान में हम मिल कर रहें। आखिर में एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान का साथ देते रहें, दुआ में याद रखें, इस फोर्स के बारे में बुरा ना सोचें। इस टाइम पे जो मुल्क में हालात हैं, आप भी उनका साथ दें, आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलेंगे, और इस पाकिस्तान में इस कोरोना वायरस का डट के मुकाबला करें और कोशिश करें कि ज़्यादातर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि ये पाकिस्तान तरक्की के बजाय दूसरी तरफ चला जाए और इतना बेरोजगार हो जाए कि इस पाकिस्तान को संभालना बहुत मुश्किल हो। हमें उस कायद का पाकिस्तान चाहिए जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, ना कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो तालीम के बजाय ऐसे दुकेलों में चला जाए, ऐसे अंधेरों में चला जाए कि ये पाकिस्तान हमें मिल ना पाए। और जिस तरह मुखालिफ कंट्रीज हमारे खिलाफ बोलते हैं, तो उन्हें एक मैसेज है कि जब तक हमारे ऐसे नौजवान मौजूद हैं और हमारी ऐसी फोर्सेज मौजूद हैं, तो आप पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकते। दुआ में याद रखें, AK स्पोर्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और AK न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज। ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम। शोहदा की अजमत को सलाम पेश करने के लिए हम सलाम करेंगे। सामने ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, पाकिस्तान जिंदाबाद।